السلام علیکم، میں ہوں فیضان شیخ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں TNN ڈیجیٹل۔ آج کا دن ایک بہت ہی خاص دن ہے۔ میرے ساتھ جو مہمان اس وقت موجود ہیں، انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے نہ صرف اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا، بلکہ پورے تلنگانہ کا نام روشن کیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد واصل، جنہوں نے راولپنڈی بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت کا۔ وعلیکم السلام سر، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کی یہ جو آپ کی کامیابی ہے، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں، کس کا ہاتھ؟ آج کی کامیابی سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، جس نے موقع دیا اپنے بندے کو اس خوشی کا، یہ کامیابی عطا فرمائی اپنے بندے کو۔ اس خوشی بس یہ پوزیشن آئی بورڈ میں نہ صرف میرے لیے خوشی کا موقع ہے، بلکہ میرے والدین، تمام اساتذہ کرام، ادارے کا سر فخر سے بلند ہوا، تمام علاقہ تلنگانہ کا نام روشن ہوا۔ ایک جو پوزیشن ہولڈر بچہ ہے، وہ کس طرح اپنی تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں وہ اس کا انتظام کرتا ہے، اس کا شیڈول طے کرتا ہے، اس کے متعلق بتائیں تاکہ ہمارے جو آنے والے امتحانات میں بچے جس طرح تیاری کریں وہ آپ کا رول ماڈل آپ کو دے سکیں۔ دیکھیں، ایک عام لڑکی اور ایک پوزیشن ہولڈر لڑکے میں فرق عقل یا صلاحیت کا نہیں ہوتا، فرق صرف محنت کا ہوتا ہے۔ محنت وہ لڑکا صرف خود نہیں کرتا، بلکہ اس پر اس کے ارد گرد متعلق افراد، باقی اس کا ادارہ جہاں پر وہ پڑھتا ہے، وہ تمام لوگ ان کی محنت سے ہی وہ لڑکا آگے پوزیشن لے سکتا ہے۔ کوئی بھی لڑکا ہو، بے شک اپنے آپ کو عام سمجھتا ہو یا کوئی اس طرح کہتا ہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بالکل کر سکتا ہے۔ ہر بندے میں صلاحیت برابر ہوتی ہے، مگر صرف یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی اپنی محنت پہ اور اس کے ادارے کی یا اس کے والدین کی محنت پہ، ان کی دعاؤں پر۔ اپنی سابقہ تعلیمی ریکارڈ کے متعلق بتائیں کہ کہاں سے آپ نے پڑھا، کہاں آ کے پنجاب کالج میں آپ نے جب ایڈمیشن لیا تو کیا سوچ کے پنجاب کالج تلنگانہ میں ایڈمیشن لیا؟ سابقہ تو میں نے پلے گروپ سب سے پہلی کلاس کچی پکی ادھر سے تب سے لے کر 8ویں تک میں نے الرحمان پبلک اسکول میں پڑھا۔ اس کے بعد میٹرک کی اور FSC کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے والدین نے اور میں خود بھی چاہتا تھا کہ میں پنجاب کالج تلنگانہ میں ایڈمیشن لوں، کیونکہ پنجاب کالج تلنگانہ جب سے قائم ہے تب سے لے کر اب تک ہر سال بورڈ میں پورے راولپنڈی ڈویژن میں پنجاب کالج کی پوزیشنز ہوتی ہیں۔ پنجاب کالج کا نام ہر کسی کے لب پر ہوتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس ادارے میں کوئی خاص ایسی چیز ہے کہ اس کی پوزیشن آتی ہے یہاں کی، اور خاص چیز بالکل اس ادارے میں ہے کہ یہاں پر تمام انتظامیہ اور تمام اساتذہ کرام بچوں سے بہت تعاون کرتے ہیں۔ یہاں پر پڑھائی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور باقی سرگرمیوں پر نہیں، جس کی وجہ سے والدین یہ پسند کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پنجاب کالج تلنگانہ میں بھیجیں۔ اچھا، مستقبل میں آپ کا کیا پروگرام ہے؟ FSC کون سی سبجیکٹ میں کرنا ہے اور ان فیوچر آپ نے کس پروفیشنل فیلڈ میں جانے کا؟ دیکھیں، زیادہ میرا انٹرسٹ اس وقت بھی اور پہلے بھی تھا بایولوجی میں، یعنی میڈیکل میں۔ آگے کا بھی میں نے یہی سوچا ہے کہ اسی فیلڈ میں آگے پڑھوں۔ FSC میں ہمارے داخلے شروع ہو چکے ہیں، پہلے بھی ہو چکے ہیں پری FSC میں، وہاں پر میں نے داخلہ لیا پری میڈیکل میں، اور آگے کا بھی میں نے یہی سوچا مستقبل کا کہ میں ڈاکٹر بننے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ رزلٹ کے پہلے آپ کو کتنی % امید تھی کہ آپ کا ایسے ان ایکسپیکٹڈ سا نتیجہ آئے گا، یا آپ کا ایکسپیکٹ تھا کہ میرا بورڈ میں کوئی پوزیشن بن جائے گی؟ سچی بات تو یہ دیکھیں کہ 9th میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا اور کافی امید تھی کہ میری پوزیشن آئے، لیکن انفارچونیٹلی نمبر تو بہت اچھا ہے لیکن پوزیشن نہ آ سکی، بس قسمت ساتھ میں لیا۔ اس دفعہ ان ایکسپیکٹڈ سی بات تھی، محنت مسلسل جاری رکھی، محنت کی کوشش بھی کی، ادارے نے بھی اتنی محنت کی، اتنی توجہ دی مجھے، تمام لڑکوں کو توجہ دی جاتی ہے، اتنی توجہ دی مجھے کہ میں زیادہ بہتر پڑھ سکوں۔ 9th میں جو غلطیاں میں نے کی اس کے مقابلے میں وہ غلطیاں 10th میں دوبارہ نہیں ہوئیں۔ ان ایکسپیکٹڈ سا رزلٹ تھا، سچ میں بہت خوشی ہوئی جب یہ رزلٹ سنا۔ اور رزلٹ میں تو سننے کے بعد آپ کے والدین کا رد عمل وہ کس طرح کا رد عمل تھا؟ رزلٹ سننے کے بعد والدین کا چہرہ بھی دیکھنے والا تھا، بالکل۔ والدین سب سے پہلے یہ خبر ملی ہی والدہ کو، سب بہت عرصے سے، بہت سالوں سے، جب سے میں چھوٹا تھا میرا اپنا تو شوق نہیں تھا پڑھائی کا، تقریباً بہت کم لڑکوں کا شوق ہوتا ہے شروع سے کہ وہ پڑھائی پر توجہ دیں اور اپنا سارا دھیان پڑھائی کی طرف رکھیں۔ میری یہ محنت مجھ پر میری والدہ نے کی، شروع سے چھوٹی کلاسوں سے میری بیس بنائی اچھی، اسی وجہ سے اب میں یہاں پر آ کے بہتر کچھ کر سکوں، اور یہ محنت کا صلہ ملا ہے والدین کو، ادارے کو، اساتذہ کرام کو، جن سب لوگوں نے مجھ پر محنت کی، ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اگر آپ آج کسی اور ادارے میں ہوتے
تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس مقام پہ جس مقام پہ ابھی آپ ہیں اس مقام پہ ہوتے؟ دیکھیں اگر میں کسی اور ادارے میں ہوتا تو سوچنے کی ضرورت بھی زیادہ نہیں ہے کہ میں اس مقام پر نہ ہوتا ہوں. بالکل سیدھی سی بات ہے. بورڈ کے ریزلٹس اٹھا کر دیکھ لیں، اس سے پچھلے سالوں کے پنجاب کالج کی جتنی پوزیشنز آئی ہیں، ہر سال پوزیشن آتی ہے لڑکیوں کی بھی اور لڑکوں کی بھی، اتنی پوزیشن کسی اور ادارے کی نہیں ہے. نہ اس سال جتنی محنت لڑکوں پر کی جاتی ہے، لڑکیوں سب پر جتنی محنت کی جاتی ہے، جتنے ہمارے ٹیسٹ سیریز دوبارہ بار بار ہوتے ہیں، ہمارا کام دہرایا جاتا ہے، ہمارے پیپرز ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز لکھائی تک سکھائی جاتی ہے. کسی اور ادارے میں اس طرح کی محنت نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے جتنی مسلسل یہاں تسلسل کے ساتھ جاری رہتی ہے. یہ محنت نہیں ہے تو یہ رزلٹ بھی نہ ہو سکتا، اور یہ میرا پنجاب کالج کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا. جو طلبات بورڈ میں ٹاپ کرنے کے ابھی خواب دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کا خصوصی میسج؟ دیکھیں میسج تو میرا ان تمام طلبہ طالبات کے لیے یہی ہے کہ پہلی بات یہ کہ آپ کے اساتذہ کرام اور والدین اور جہاں جس ادارے میں آپ پڑھتے ہوں وہاں پر تمام لوگ جن کی نگرانی میں آپ پڑھائی کر رہے ہیں، کبھی بھی کوئی آپ کا برا نہیں چاہتا ہوتا. جو کچھ وہ آپ کو کہیں، جو کرنے کا کہیں، ہمیشہ آپ کے فائدے کا ہوتا ہے. یہ تو تمام لوگ ہوتے ہیں جن کو 40 50 60 سالوں کا تجربہ ہوتا ہے، پوری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، جن کی زندگی کے تمام مشکلات، اچھے وقت بھی دیکھے ہوتے ہیں اور برے وقت بھی. ان سے بہتر کوئی بھی آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا. ان کی بات کو اگر آپ مانیں، ان کی بات کو رد نہ کریں، ان کی بات کو سیریس لیں، تب آپ اس سے اچھے مقام تک پہنچ سکتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے محمد واصل، تلنگانہ کی زمین شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے. اس نے ایسے ایسے سپوت پیدا کیے جنہوں نے نہ صرف اپنا بلکہ تلنگانہ کا نام پورے پاکستان سمیت پوری دنیا میں روشن کیا. یہ نہ صرف یہ سپوت بلکہ اب تعلیمی ادارے بھی اس روٹین کو، اس روایات کو قائم رکھتے ہوئے تلنگانہ کے بچوں کو ان کے اصل مقام تک پہنچا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد واصل کے والد. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ اور بہت بہت ہماری طرف سے کانگریچولیشن. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ بورڈ میں تیسری پوزیشن آپ کے بچے کی آئی تو آپ کا کیا ایک فطری رد عمل تھا؟ بس سب سے پہلے تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی اولاد سے نوازا کہ جس نے میرا سر، والدین کا سر، اور اس ادارے جو کہ پنجاب کالج تلنگانگ ہے، اس کے اساتذہ کا سر جو ہے، اور اہل علاقہ کا خصوصاً جو سر ہے، وہ فخر سے پورے بلند. ضلع تلنگانہ کا میں تو جی سمجھتا ہوں. جی بالکل، پورے تلنگانگ کے لیے یہ بہت ہی شاندار ایک کامیابی. ناظرین جب ضلع تلنگانہ کا نام 4 دفعہ راولپنڈی میں ہونے والی تقریب میں پکارا گیا تو دیکھنے والوں کے میں سمجھتا ہوں دلوں پہ کپ کپی سی طاری ہو گئی. بہرحال یہ ایک والد ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ان کی والدہ کا رد عمل کیسا تھا؟ جی اس میں ان کی بھی بہت محنت شامل تھی اور بہت ایموشنل تھیں وہ اس وقت. تو اس کی کامیابی کا سہرا جو ہے وہ اس کی والدہ کو بھی جاتا ہے، کیونکہ ایک بنیاد جو ہے وہ بنائی ہے والدہ نے، خاص طور پہ تعلیمی لحاظ سے. تو ان کا بہت اہم رول ہے اس بچے کی کامیابی میں. آپ اپنے بچے کے تعلیمی ادارے سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ، اس نے پچھلی دفعہ بھی 538 مارکس اسی ادارے سے لیے تھے 9th کلاس میں، اور ابھی بھی 1168 مارکس لیے ہیں، اور 1-2 نمبروں کا ہی فرق ہے فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن میں بھی. تو الحمدللہ میں مکمل طور پر مطمئن ہوں. یہاں کے اساتذہ نے بہت محنت کی ہے اس بچے کی کامیابی کے لیے، اور اسی ادارے کی جو طالبہ ہے اس نے اقصیٰ نور نے جو ہے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے. تو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اور میں ایک دفعہ پھر یہاں جو ہے پنجاب کالج، اس کے اساتذہ کا، یہاں پہ جتنی فیکلٹی ہے، جتنی انتظامیہ ہے، ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ ان کی وجہ سے ایک ادارہ یہاں پہ قائم ہے اور ہمارے بچوں کو اپنے آپ کو دکھانے کا موقع ملا.